رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشتکیت، آپ بیمار ہیں؟ قال نعم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ تو جبریل امین نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک۔ یہ دم جس کو دم جبریل کا نام دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا یاب کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ کے بارے میں کتنی خوبصورت بات بیان کی، اذا نزل احدکم منزلا فلیقل اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فانه لا يضره شيء حتى يرتحل عنه۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، جب بھی تم سفر کرو یا کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے ہو تو وہاں رکتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جب تک وہاں رہو گے تمہیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اتفاق دیکھیے، امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی اس بات کی پابندی کی، ایک دن ہی بھولا اور اسی دن ہی بچھو نے مجھے کاٹ لیا۔ اور میں حیران ہوں جب ان روایات کو جمع کرتے ہیں کہ یہ تین کلمات جب انسان کہہ دیتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی اور تیرے پیغمبر کو سچا نبی مان کے راضی، اور تیرے بھیجے ہوئے اس دستور کو جو ہمارے لیے دستور حیات ہے، اس کو زندگی کا سچا اور صحیح دستور مان کے راضی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو ایک مرتبہ یہ لفظ تینوں بول دیتا ہے، اللہ میں راضی تجھ سے بھی، تیرے پیغمبر سے بھی اور تیرے دین سے بھی، پہلا انعام یہ ملتا ہے غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی، رب تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اور دوسرا انعام یہ ملتا ہے من قال حین یصبح ثلاثا وحین یمسی ثلاثا، 3 مرتبہ صبح پڑھ لے، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بن جاؤں گا، شفاعت کروں گا۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی۔ کوئی جنتی اپنے اوپر والے درجے تک اس وقت تک نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے رسول کی سفارش نہیں ہوگی۔ اور تیسرا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ظالم بادشاہ سے ڈرتا ہے کہ وہ ظلم نہ کرے مجھ پہ، یہ بات اپنی زبان پہ لے آئے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے اسے محفوظ فرما دے گا۔ چوتھا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا الزعیم، میں ضامن ہوں، لآخذنہ بیدی، میں اس شخص کا ہاتھ قیامت کے دن اپنے ہاتھ سے پکڑوں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے خود جنت میں داخل کرواؤں گا۔ پانچواں فائدہ جو 5ویں روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جلال نے یہ حق رکھا ہے، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، رب تعالیٰ قیامت کو اسے جنت میں تو داخل فرمائیں گے، اس وقت تک نعمتیں دیتے رہیں گے جب تک یہ بول کے نہیں کہہ دے گا رضیت یا رب، میں اب اللہ راضی ہو گیا۔ آج اس مبارک کلمے کو اپنا ورد بنائیے، اور شاید کہ بات آگی ہے تو میں ایک پیغام بھی دے دوں جو تھوڑا سا کڑوا بھی ہوگا، لیکن اللہ نے ہر چیز میں کوئی حکمت رکھی ہے، کڑوی چیزیں بھی فائدہ مند ہوتی ہیں۔ آج ہر شخص کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے، ظلم ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بغض، عداوت، چغلی، غیبت اور کسی کی عزتوں کو چھالنا، یہ ایک ذہن بن چکا ہے۔ کاش دین کی سمجھ اگر ہو تو انسان کو کبھی پریشانی نہیں۔
کس چیز کا ظلم؟ سوچئے کروڑوں لوگ آپ کے وطن میں بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے کہ آپ یہاں آئے ہیں، اللہ کی رحمت سے آئے ہیں۔ آپ یاد کیجئے اربوں کے مالک ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو ایک عمرہ نصیب نہیں ہوا۔ آپ مغلوں کی تاریخ پڑھیے، بلڈنگیں بنانے میں لگے رہے، کسی ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ بھی عمرہ نہیں کیا، حج نہیں کیا۔ اب کتنی تاریخ لمبی ہے، کتنے سالوں پر محیط ہے۔ اس لیے مومن بنیے، غصہ نہ کیجیے گا، منافق نہ بنیے۔ آپ کہیں گے منافق کیا ہوتا ہے؟ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ قرآن نے منافقوں کی بات کی ہے، معمولی سی تکلیف پہنچے شور ڈال دیتے ہیں۔ الطاقہ السلبیہ ما یجوز، امت کو مایوسی سے نکالیے، مایوسی میں مت دھکیلیے، یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ یاد رکھنا وفاؤں کو بیچا نہیں کرتا۔ جب انسان کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی زیادہ ہوگی تو جنتی ہوگی، جنت ہو گیا، لڑا چکی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری یہ بات بتائی ہے، یقین مانیں کبھی کبھی انسان سوچتا ہے تو خوشی سے ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے۔ ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل صائم النہار۔ سبحان اللہ۔ ایک روزہ کیا جو فرضی روزہ ہے اگر انسان رکھتا ہے تو الصوم لی وانا اجزی بھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے لیے، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ اس کی لیمیٹیشنز بیان ہی نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اللہ کی راہ میں نفلی روزہ رکھا جائے تو فرمایا ما من عبد يصوم يوما الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا۔ ایک روزہ جو اللہ کی راہ میں رکھتا ہے قیامت کے دن 70 سال کی مسافت اس شخص کو جہنم سے دور کر دے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور تہجد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو لازم پکڑو، فإنه فهو قربۃ للصالحین، یہ صالحین کا رویہ ہے، اور مکفر للسیئات، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ومنہات للآثام، انسان گناہوں سے بچتا ہے، ومطردۃ للداء عن الجسد، اور انسان کی جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ اور صحیح بخاری کی اگر روایت کو سامنے رکھا جائے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھتے تھے، جب ان کو خواب کی تعبیر کی گئی نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، تو فرماتے جب دوبارہ خواب آئی تو میں نے دیکھا کہ ریشم کا ایک ٹکڑا ہے جس پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اور جدھر کو میں نظر اٹھاتا ہوں جنت میں ادھر ہی وہ ٹکڑا اڑا کے مجھے لے جاتا ہے۔ اللہ۔ فرمایا ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم اللیل صائم النہار، سبحان اللہ۔ جو درجات تہجد پڑھنے والوں کے لیے اللہ نے رکھے ہیں اور روزے رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، قیامت کے دن حسن اخلاق اختیار کرنے والوں کو یہ دونوں درجات نصیب ہو جائیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَتَقْوَى اللَّهِ تُوجِبُ مُحَبَّةَ اللَّهِ، سبحان اللہ، جب تقوی آ گیا اللہ تو اللہ کا محبوب بن گیا۔ وحسن الخلق يدعو الناس الى محبتي، سبحان اللہ۔ اور جب انسان اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے تو یہ لوگوں کو شخص کی طرف کھینچتا جی ہے۔ اس کی طرف سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات میں اتنا بڑا پیغام دے دیا ہے، جو پیغام اگر ہم اپنے زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے، ہم محبوب خلائق بھی بن سکتے ہیں، محبوب خالق بھی بن سکتے ہیں۔ بہت ہی۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاق۔ شوق ہو تو ایسا ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں صاحب اخلاق کی رفاقت نصیب فرما دے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہوگی، کوئی کامرانی نہیں ہوگی۔ لیکن فرمایا یہ رفاقت ملے گی کس کو؟ جس کا اخلاق اچھا ہے۔ سبحان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایک تیسری روایت میں آتا ہے احب العباد الی اللہ احسنهم خلقا، یہ شخص اس نے اخلاق والا صرف میرے ہی قریب نہیں ہوگا، صرف میرا ہی محبوب نہیں بنے گا، بلکہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے اگر کسی نے کوئی کام کرنا ہے تو وہ کیا کرے؟ اپنے اخلاق کو اچھا کر لے۔ سب سے پیارا بندوں میں اللہ کے ہاں وہ ہوگا جس کا اخلاق۔ کس طرح انسان اپنے گناہوں کو، اپنی نیکیوں کو دیکھے گا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ نیکی اور برائی کو دیکھنے کی کچھ کیفیات ہیں۔ سب سے پہلی کیفیت
نیکی اور برائی کے اثرات کو انسان دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ دنیا میں اگر تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ ویسے تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی مصیبت، کوئی فکر، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی قلق، اضطراب، فرسٹریشن، یہ انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی مکہ کیوں نہیں جا رہا ہے؟ مسلمان، پابندی کوئی نہیں ہے، اس لیے نہیں جا رہا کہ وہاں سے فراڈ کر کے بھاگا ہوا ہے۔ یہ مصیبت اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وہ نہ فراڈ کرتا، نہ اس کے لیے مکہ جانا جو ہے وہ بند ہوتا۔ ایک انسان فلاں کو فیس کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے نہیں فیس کر رہا کیونکہ اس نے اس کو ظلم کا نشانہ بنایا، اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ وہ جھوٹ نہ بولتا، بہادری کے ساتھ زندگی گزارتا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ان للسیئۃ سوادا فی الوجہ، برائی جب انسان کرتا ہے تو 5 نشانیاں اس کی زندگی میں اسے نظر آ جاتی ہیں۔ سوادا فی الوجہ، چہرے پہ بے رونقی، چہرہ اڑا اڑا ہے، سیاہیاں پھیل گئی ہیں، اور کس طرح اداسی چھائی ہوئی ہے، مرجھایا ہوا چہرہ ہے۔ کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے، تازگی نہیں ہے۔ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، دوسری نشانی اس گناہ کی یہ ہے کہ انسان کے دل میں تاریکی آ جاتی ہے۔ یہ ظلمہ، تاریکی کیا ہے؟ ہر وقت گھٹن، پریشانی، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ وہی ہوگا میرے بھائی جو تیرے رب نے چاہا ہے۔ کیا ہوگا؟ تمہیں یقین کرنا چاہیے جو ہوگا وہ میرے حق میں اچھا ہوگا، کیونکہ میرے رب کا فیصلہ ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تیسری بات بیان کرتے ہیں وَضِيقًا فِي الرِّزْقِ، برائی کی وجہ سے اللہ عز و جلال اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے ان الرجل اذا اذنب الذنب فيحرم به قيام الليل، بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ ذو الجلال تہجد کی نعمت اس سے چھین لیتے ہیں، اسے قیام اللیل سے محروم کر دیتے ہیں۔ ضیقاً فی الرزق، کچھ لوگوں کو واقعتاً مال کی تنگی آ جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن واویلا، شکایات، رونا دھونا، کیا بنے گا، کیا حالات ہو گئے ہیں، کیا ہو گئے ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم هم العدو فاحذرهم، یہ تو منافقوں کا رویہ ہے، کسی بھی چھوٹی سی چیخ، چھوٹی سی بات کو اپنے سر پہ اٹھا لینا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہمارے پاس پاکستان میں بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں، پتہ ہے قاری صاحب کیا ہوا؟ جی محترم کیا ہوا؟ چینی مہنگی ہو گئی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، آپ کا رب بھی غریب ہو گیا ہے، پھر کیا ہوا مہنگی ہو گئی تو؟ بل اللہ یرفع ویخفض، ترازو تو اللہ کے پاس ہے، کسی چیز کو بڑھا دے کم کر دے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ضائع کر دیں گے؟ کیسا عقیدہ ہے؟ جو کنویں سے نکال کے یوسف کو مصر کے تخت پہ بٹھانے پہ قادر ہے، وہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ تمہاری مشکلات کو خوشیوں میں تبدیل کر دے۔ یوسف کا جیل سے نکلنا یہ پیغام دیتا ہے کہ جیل ہمیشہ نہیں رہتی، کنویں میں ہمیشہ انسان گرا نہیں رہتا۔ جب بادل زیادہ ہو جاتے ہیں، گھٹائیں چھا جاتی ہیں، مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، پھر بارش بھی جھوم کے پڑتی ہے،
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں بھی اتنی زیادہ دیتے ہیں. اس لیے پریشان ہر وقت رہنا یہ کسی مومن کا کام نہیں ہے. اس لیے غزالی کہا کرتے تھے پریشان ہونا تو انسان ہونے کی دلیل ہے اور پریشان رہنا بے ایمان ہونے کی دلیل ہے. پریشانی تو انبیاء کو بھی آئی لیکن ہمیشہ پریشان رہے. پریشانی آئی ہے، اللہ اکبر، نماز شروع کرو، قرآن کھول لو، استغفر اللہ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا لا الہ الا اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل. یہ پیشانی جتنی زمین سے دور ہے اتنی ہی آپ کی مشکلات کا حل ہے. یہ زمین پہ پہنچی نہیں، مشکلات خوشیوں میں تبدیل ہوئی نہیں. وضیقا فی الرزق ووہنا فی البدن. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چوتھی بات کر رہے ہیں، انسان کا جسم وہن کا شکار ہو جاتا ہے. دیکھنے میں بہت طاقتور انسان ہے لیکن طاقت کتنی ہے؟ صبح کی نماز ہے، 2 سے 2.5 کلو کا بلینکٹ اٹھا کے پیچھے نہیں کر سکتا، مسجد تک نہیں جا سکتا. اس کو عارج تو لوگ نہیں کہتے، لنگڑا تو لوگ نہیں کہتے، لیکن اللہ ذوالجلال کی نافرمانی کی وجہ سے اس کے جسم کی صلاحیتوں کو اللہ نے سلب کر لیا اور پڑا ہے. اس کو کوئی فکر نہیں. اس سے تو بچے طاقتور ہیں، جو 8 سالہ بچے ادھر اذان ہوتی ہے ادھر مسجد میں اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ جوان کیسے ہے؟ یہ طاقتور کیسے ہے؟ اس سے 2 کلو کا لحاف اور کمبل اٹھا کے پیچھے نہیں کیا جاتا اور وہ پیدل چل کے مسجد نہیں جا سکتا. یہ وہن ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کا دن ہوگا، انه ليأتي الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. ایک موٹا شخص لایا جائے گا قیامت کے دن، جب اس کا وزن کیا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. وبغضة في قلوب الخلق. 5واں اثر مرتب ہوتا ہے انسان کی زندگی پہ برائی کا کہ لوگوں کے دلوں میں اس انسان کے بارے میں نفرت اور بغض آ جاتا ہے. لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں جھوٹا انسان ہے، فراڈ کرنے والا ہے. خاندانی وجاہت بھی ہو، لوگ کیا کہتے ہیں؟ غلط انسان ہے. اور یہ قانون خداوندی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ تعالی له. جس مصیبت میں بھی انسان پھنسا ہے اگر یہ کلمات زبان پہ لے آئے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں. ایک بندہ آتا ہے جی کیا کرے سمجھ نہیں آئی، قرض بہت ہو گیا. کتنا قرض ہو گیا؟ 2 لاکھ 4 لاکھ 2 کروڑ 10 کروڑ. ہاں کچھ بیچارے بغیر دیکھے چھلانگ لگاتے ہیں تو اپنی ٹانگیں تڑوا بیٹھتے ہیں. اتنا کو قدم اٹھاؤ نا جتنا آپ سہ سکو. پہاڑ جتنا قرض ہو، پہاڑ کہہ رہا ہوں. اور یہاں جاننے والے ہیں وہ لوگ، علم پڑھے ہوں گے کہ پہاڑ کی ماہیت اور ساخت کیا ہوتی ہے. پہاڑ جتنا اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ نیچے بھی ہوتا ہے. صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے فرمایا الا اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھا دیتا ہوں، یہ تم پڑھ لینا. لو كان عليك مثل جبل صبير دينا اذهبه الله عنك. اگر تیرے اوپر صبیر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا یہ کلمات پڑھ لینا اللہ اس قرضے کو دور کر دے. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اس کا فائدہ آخرت میں تو ہوگا، سنت پہ عمل ہوگا. دنیا میں قرض ختم. یہاں ایک اور بات بھی میں آپ کی خدمت میں ادب سے پیش کر دوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ اللہ کا امتحان نہیں لیتے. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو چیک نہیں کیا کرتے کہ اچھا کرتے ہیں کہ نہیں. یقین شرط ہے. وہ میمون بن مہران کے ماموں نے جب یہ عمل تھا کہ جب بھی وہ جاتے تو لوگوں کو مال تقسیم کرتے. کہتے ماموں جان آپ کا گزارا کیسے ہوتا؟ آپ بانٹتے ہی رہتے. کہتے ہیں بیٹا جتنا میں دیتا ہوں نا اس سے زیادہ اللہ مجھے دے دیتا ہے. کہتے اچھا وہ جتنے قدرم و دینار تھے اس نے بانٹ دیے، 1 دن 2 دن 3 دن. کہتے ماموں جان مجھے تو نہیں ملا. کہتے بیٹا اللہ کو آزماتے نہیں، یقین کر دے مل جائے گا.
جب آپ کا یقین ہو تو پھر سمجھ لیجئے بغیر کسی ڈیوائس کے، بغیر کسی ڈیجیٹل ڈبے کے، بغیر کسی چپ اور ریموٹ کنٹرول کے، لکڑی کے ایک چھوٹے سے ڈبے میں بند کر کے موسیٰ کی ماں نے اپنے بیٹے کو سمندر کے سپرد کر دیا، سمندر میں چلتا بھی گیا، واپس بھی آیا، اور آخر قرآن کے الفاظ ہیں غم نہ کرنا وہ آئے گا تیرے پاس ہی۔ پھر بھی دودھ آ کے موسیٰ نے پیا تو کس کا پیا ہے؟ یقین جب ہو تو اتنی بڑی آنکھ جلی ہو، اور ابراہیم کا یقین تھا میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، اتنی آنکھ کہ اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا گزرتا لو طار علیہا طائر سقط مشویہ تو بھنا ہوا نیچے گر جائے۔ اور آج کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ وہاں کوئی درخت نہیں ہوتا جہاں یہ آگ لگی تھی، لیکن اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کا یقین تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل پڑھا، اللہ نے اس آگ کو باغ بنا۔ یقین شرط۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو اس زاویے میں رہنمائی اور تربیت دی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیماری یا انسان کو کوئی دکھ اور غم آتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ عز و جلال اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ عز و جلال کے دین کو ماننے والے ہیں، اللہ عز و جلال انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ ابھی ضرورت ہے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا اور شکر ادا کرو، ضرورت ہے کہ تم اللہ عز و جلال کے دین کی سربلندی کے لیے اور صلاحیتیں لگاؤ۔ اس لیے اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی تمہارے مال و دولت میں کمی کر کے، کبھی تمہاری افرادی قوت میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، لیکن یہ ایک آزمائش ہی ہوگی۔ وہاں خوشخبری بھی سنا دی جو ان ساری آزمائشوں کے باوجود بہادری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے، اللہ عز و جلال نے اس کے لیے بہت ساری خوشخبریاں رکھی۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہم نیکیوں کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، برائیوں کے ساتھ بھی، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ پلٹ آؤ، آ جاؤ پلٹ کے اپنے رب کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا سبب بھی بیان کیا ہے، یہ حکمت اور مقصد ہے۔ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ولا سقم۔ انسان کو کوئی بھی بیماری لاحق ہو، غم لاحق ہو، فکر لاحق ہو، کوئی تکلیف پہنچے یا اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، اگر اس پر بھی صبر کرتا ہے تو رب تعالی اس کے گناہوں کا اس بیماری اور تکلیف کو کفارہ بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری حکمت بیان کی ہے، سنن نبی داود کی روایت ہے، ان العبد اذا سبقت له من اللہ المنزلہ لم يبلغها بعمله ابتلاه اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله سبحانه وتعالى۔ اللہ عز و جلال جب اپنے کسی بھی بندے کو ایک بلند مقام عطا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ نے لکھ دیا کہ اس کو بلند مقام نصیب ہوگا، ثم لم يبلغها بعمله، لیکن اس کے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے، اتنے اعمال نہیں کرتا جتنے اعمال اسے کرنے چاہیے، ابتلاہ اللہ فی جسدی او فی مالی او فی ولدی۔ تو تین طرح کی آزمائشیں اللہ عز و جلال دیتے ہیں۔ اس کے جسم میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اس کو مالی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اس کو اولاد کی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، ثم صبرہ علی ذلک، اس کو کوئی معمولی سی بیماری بھی آئے اس پہ بھی وہ صبر کرتا ہے، مالی پریشانی آئے اس پہ بھی صبر کرتا ہے، اور اپنی اولاد کی پریشانی پر بھی صبر کی توفیق اللہ عز و جلال اسے عطا کرتے ہیں۔ کب تک؟ حتی یبلغہ المنزلہ التي سبقت له من اللہ سبحانہ وتعالی، یہاں تک کہ اللہ عز و جلال
اس بلند درجے اور مقام تک اسے پہنچا دیتے ہیں اس صبر کی وجہ سے۔ یہاں یہ دوسری بات بھی سمجھنا ضروری ہے، جہاں اللہ عز و جلال نے کسی بھی بیماری میں حکمتیں رکھی ہیں، وہاں مومن کی بیماری کے ایک نہیں 10 فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ عز و جلال جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر۔ بندہ مومن جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہر فیصلے کو اپنی عقل سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ دیکھیے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی دعا کو اللہ عز و جلال رد نہیں کرتے تھے، جب آخری عمر میں ان کی آنکھیں، ان کی روشنی ختم ہو گئی تو لوگ کہتے تھے دعا کرو، وہ کہتے تھے قدر اللہ خیر من بصری، میرے رب کا فیصلہ مجھے میری آنکھوں سے زیادہ اچھا لگتا۔